اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی بحرمت عشق محمد و علم محمد و عرفات محمد و علو محمد و علیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء طالبات، ہم حصہ غزل سے تابش دہلوی کی غزل پڑھ رہے تھے، اور تابش دہلوی کی غزل کا شعر نمبر 5 جو ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تابش دہلوی فرماتے ہیں، تماشا سوز ہے ہر جلوہ، تماشا سوز ہے ہر جلوائے انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ یہاں پہلا لفظ جو لکھا تماشا سوز، تماشا مشاہدہ، سوز اس کو جلانے والا، اس کو ختم کرنے والا، مشاہدوں کو ختم کرنے والا مشاہدہ، اور ہر جلوہ انداز یکتائی، ہر جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جلوہ، توحید خداوندی کا ہر جلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جلوہ، توحید باری تعالیٰ کا ہر جلوہ تماشا سوز ہے، تمام مشاہدوں کو ختم کرنے والا ہے، تمام مشاہدوں کو جلا کر راہ کرنے والا ہے، تمام مشاہدوں پہ بھاری مشاہدہ ہے، تمام جلووں پہ سب سے بڑا جلوہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو جتنے بھی اس دنیا میں تماشے ہیں، جتنے بھی مشاہدے ہیں، جتنے بھی جلوے ہیں، ان سب پہ جو بھاری جلوہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جلوہ ہے، اور یہ جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جلوہ ہر جگہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جو جلوے ہیں دیکھنے والی آنکھ ہو، پھر شاعر کہتا ہے تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا، دیکھنے والی آنکھ ہو کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، پھر وہ آنکھ بھی جو ہے دیکھنے والی آنکھ ہو، اس میں بصیرت اور بصارت ہو، اور اللہ چاہے کہ میں اس کو جلوہ اپنا دکھاؤں تو پھر وہ جلوہ دیکھ بھی سکتا ہے، برداشت بھی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کے جلوے کے بعد کوئی جو اتنا حسین و جمیل جلوہ ہے نہیں۔ اب اللہ تبارک ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ نے بار بار فرمایا، اور ایک جگہ آپ نے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ، اور حدیث قدسی بھی میں نے آپ کو سنائی پہلے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے دنیا جو ہے وہ تخلیق کر دی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اللہ جمیل ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ حسین و جمیل ہے اتنا کوئی اور ہے نہیں۔ اللہ نے جب خود کو دیکھا ہوگا، اللہ حسین ہے، اللہ جمیل ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ حسین ہے اتنا اور کوئی حسین نہیں۔ اللہ جو ہے، اللہ خود عاشق بھی ہے اور خود معشوق بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلوہ ہے وہ سب سے بڑا جلوہ ہے، باقی تمام جلووں کو، تمام مشاہدوں کو گہنا دے گا اللہ کا جلوہ جو ہے وہی سب سے بڑا جلوہ ہے۔ اچھا، اب اس کی مثالیں آپ کے پاس بے شمار ہیں، کہ جیسا کہ حضرت غالب جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل شاہد و مشہود و شاہد و مشہود ایک ہیں،
پھر راہوں کا مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اور دیکھیں کہ وہ جلوہ جس کی اب ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اللہ کو دیکھوں، ہر اللہ کا بندہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر تو سنا ہے، اللہ اللہ تو میں نے سنا ہے اور میں مانتا بھی ہوں کہ اللہ ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پھر میں اللہ کو دیکھوں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک دن کہہ دیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ضد پہ اڑ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور سارا جو تھا وہ سارا کا سارا کوہ طور جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ سرما بن گیا۔ تو پھر اللہ کا جو جلوہ ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی۔ اور اس کے بعد ہمارا اگر آئینہ دل صاف ہو جائے نا، بندہ مومن کا یہ دل صاف ہو جائے، آئینہ دل صاف ہو جائے تو ہمیں پھر اس کی ذات کے جلوے نظر آئیں۔ اگر اللہ چاہے ہماری آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں بصیرت نہیں ہے، تو ہمارے کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سن نہیں سکتے، ہم میں خامیاں ہیں، ہم اس کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکتے، ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد اب اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ کے بھی، شاہ رگ جو ہے شاہ رگ کے بھی قریب ہوں، شاہ رگ کے زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ تبارک اور جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے وہ عرش مولا ہوتا ہے۔ اب جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں اور عرش مولا دل جو ہے وہ مومن بندے کا جو دل ہے وہ عرش مولا ہے، تو پھر اسی لیے شاعر کسی نے کہا تھا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں وہ ہر جگہ جلوے ہیں۔ پھر یہ پردہ کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ تھا اس کا ایک پہلو جو حقیقی پہلو تھا شاعر نے جو لکھا۔ اب اس کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ہم غزل پڑھ رہے ہیں، اور اس دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں تھا، اب جو تشریح کرنا جا رہا ہوں وہ اگر ہم اس کی شعر کی تشریح کریں اور مجازی طریقے سے دیکھیں اس کو، تو مجازی انداز میں اس کی مجاز میں کیا تشریح ہوگی۔ اب دیکھیں ہر بندے کے دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے اے محبوب مجھے نہیں پتا، اے محبوب مجھے نہیں پتا، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو اتنا حسین ہے کہ نہیں میری آنکھیں تجھے حسین بنا دیتی ہیں۔ تو انسان کے دیکھنے والوں کی آنکھ میں جو حسن ہوتا ہے۔ اب جس کسی کا محبوب ہو، حسن کا معیار ہر جگہ ایک جیسا نہیں رہتا، ہر کسی کو اپنا محبوب پیارا ہوتا ہے چاہے جیسا بھی ہو۔ ایک محبوب جو ہے، ایک شخص جو ہے، کوئی چہرہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کو بھی وہ چہرہ وہ اچھا لگے۔ میں نے اس کو حسین کہا، اور پھر ہر کسی کا محبوب جو ہوتا ہے، ہر کسی کا محبوب حسین ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں دیکھیں تو حسن جو ہے، حسین جو ہے، محبوب جب دیکھتا ہے، عاشق جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس جیسا حسین کوئی نہیں، اور پھر ہر وقت جو ہے محبوب اس کے سامنے اور اس کی وہ زیارت کر رہا ہے، اور پھر دیکھتا ہے۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں نا وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو میرا محبوب ہے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو، ایک بار دیکھ تو لو اس کو۔ اور شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو، شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو، اسے دیکھ لو پھر بتانا کہ کوئی حسین تھا۔ اور جیسا کہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اور احمد فراز کہتے ہیں کہ وہ تیرے حسن کی قیمت سے نہیں ہے واقف، پنکھڑی کو جو تیرے لب کا بدل کہتے ہیں۔ اور ہر چہرہ جو ہے، ہر کسی کا جو چہرہ ہوتا ہے، اس کو محبوب چہرہ، اس کو وہ حسین نظر آتا ہے اور اس جیسا اسے
اب جیسا اس کا محبوب خوبصورت ہے ایسا کوئی بھی خوبصورت نہیں۔ حوالے اس کے ہیں، پہلا حقیقت میں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اے میرے پروردگار ہر جگہ تیرے جلوے ہیں، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے تو ہی نظر آتا ہے۔ اور منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز ہے تو، حد نظر تک دیکھ لیا۔ والسلام جی۔